Our friendship is higher than mountains, deeper than oceans, sweeter than honey, and stronger than steel. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. پاکستان اور چین کے درمیان اربوں ڈالر کے 51 معاہدوں پر 51 ایگریمنٹس پر دنیا حیران ہے. پاکستان اور چین کی پرانی دوستی کو اقتصادی تعاون کے رشتے میں پرو کر پہاڑوں سے بلند، سمندروں سے گہرا اور فولاد سے بھی زیادہ مضبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس دوستی کے اور محبت کے گیت بھی گائے جا رہے ہیں. لیکن آپ یہ تو جانتے ہیں کہ جہاں پہ بھی دوستی اور محبت کی بات ہوتی ہے وہاں پہ دوستی اور محبتوں کے دشمن بھی موجود ہوتے ہیں، اور دشمن کب اور کہاں سے کیسے وار کرتے ہیں اکثر اس کا پتہ نہیں چلتا. تو جب ہم پاکستان اور چین کی دوستی کی بات کرتے ہیں، دوستی کے گیت گاتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہوشیار رہنا چاہیے کہ اس دوستی کے کچھ دشمن بھی ہوں گے، اور دشمن کب اور کہاں سے وار کریں گے اس بارے میں بھی ہوشیار رہنا چاہیے. چین کے صدر پاکستان کے دورے پر ایک ایسے وقت میں آئے ہیں جبکہ یمن کا بحران جو ہے اس نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ رکھا ہے. پاکستان بھی اس بحران کی وجہ سے کافی مشکل صورتحال میں پھنسا ہوا ہے. چائنیز پریزیڈنٹ نے پاکستان آنے سے صرف ایک دن پہلے سعودی عرب کے حکمران شاہ جو سلمان ہیں ان سے فون پر بات بھی کی، اور اب جیسے یہ دورہ ختم ہوگا تو بدھ کو یعنی پرسوں وزیراعظم نواز شریف سعودی عرب چلے جائیں گے. تو یہ ساری صورتحال بڑی اہم ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے جناب اشرف جہانگیر قاضی صاحب کو. کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ چین میں بھی پاکستان کے سفیر رہے، امریکہ میں بھی پاکستان کے سفیر رہے، انڈیا میں بھی پاکستان کے سفیر رہے، اس کے علاوہ کئی ممالک کے علاوہ یونائیٹڈ نیشنز میں بھی وہ سفارتکاری کا تجربہ رکھتے ہیں. بہت شکریہ. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب پہلے ڈیفنس ایکسپرٹ کی حیثیت سے ہمارے پروگرام میں آتے تھے، اب وہ سینیٹر ہیں مسلم لیگ نون کے. بہت بہت شکریہ. اور جناب ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان کے معروف ڈیفنس اینالسٹ ہیں. بہت بہت شکریہ. قاضی صاحب، آپ چائنا میں بھی پاکستان کے امبیسڈر تھے، امریکہ میں بھی، انڈیا میں بھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ امبیسڈر تھے تو 1996 میں اس وقت بھی چائنا کے ایک پریزیڈنٹ تھے، ان کا نام تھا جیانگ زیمن، وہ بھی پاکستان آئے تھے. اسی طرح ان کی آؤ بھگت ہوئی تھی، یہی دوستی کے گیت گائے گئے تھے. یہی بات اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی کہی تھی کہ پہاڑوں سے بلند، سمندروں سے گہری، فولاد سے زیادہ مضبوط. اب جو نئے جو اب دورہ ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس دورے میں اکنامک کوریڈور کی بات ہو رہی ہے، تو فرق کیا ہے پچھلے دوروں کا اور اس دورے کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک پاکستان اور چین کی دوستی ہے اور ان کے باہمی تعلقات ہیں، ان کی خلوص پر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. یہ اور چیز ہے کہ اس کی جو پوٹینشل ہے وہ اس لیے اچیو نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہمارے مابین جو اگریمنٹس ہوتی ہیں، معاہدے ہوتے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن اکثر ہوئی نہیں ہے، اور اس پہ اس کا زیادہ تر جو ہے ذمہ داری جو ہے وہ ہم پہ پڑتی ہے، کیونکہ ہماری جو امپلیمنٹیشن کیپیبلٹی یا کمٹمنٹ یا پولیٹیکل ول یا گورننس یا کچھ بھی آپ کہیں، وہ اسی کی وجہ سے ہمارے جتنے ایم او یوز آپس میں کئی تو امپلیمنٹ بھی ہوئے ہیں اور کافی پروگریس بھی ہوئی ہے، لیکن کافی انمپلیمنٹڈ ہیں. تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی جو ہو رہا ہے یہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوگا. اور ویسے اگر پاکستان اپنی گورننس کو صحیح نہیں کرتا، اور جو آپ دیکھتے ہیں اور ہر دن جس پہ بحث ہوتی ہے کہ پاکستان میں یہ غلط ہے، وہ غلط ہے اور فلانا غلط ہے، تو آپ کیسے پارٹنر بنیں گے دنیا کے موسٹ سکسیسفل کنٹری کے ساتھ؟ آپ کے نیبر ہیں، آپ کا میں سمجھتا ہوں کہ خلوص کے لحاظ سے آپ کے بہترین دوست ہیں، بلکہ پاکستان کے لیے یہ نعمت ہے، مور دین اے فرینڈ. یہ ایک بلیسنگ ہے پاکستان چائنا. اور وہ ضرور یہ جو اکنامک کوریڈور ہے، اور اکنامک کوریڈور بتاتے خود ایک بہت بڑا پلان کا حصہ ہے، ون روڈ ون بیلٹ جسے کہتے ہیں. اس میں نہ صرف پاکستان اور ساؤتھ ایشیا انوالوڈ ہے، اس میں وہ ایسٹ ایشیا، سینٹرل ایشیا، حتیٰ کہ یورپ، مڈل ایسٹ، وہ بھی شامل ہوں گے. اگر پاکستان اپنا رول ادا نہیں کر پائے گا آن دا بیسس آف بیٹر گورننس، تو پھر
ہو سکتا ہے کہ یہ جو توقعات ہیں جو اس وزٹ سے challenge- منسوب ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے. چیلنج از بیٹر گورننس. اچھا جی. جنرل قیوم صاحب، ایک وہ شعر ہے کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح. تو آج جب ہم چین کے ساتھ دوستی کے گیت گا رہے ہیں تو کیا ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہماری دوستی ہے یہ کس کس کے دل میں، کس کس کی آنکھ میں کیسے کیسے کھٹک رہی ہے؟ کوئی خطرہ نظر آ رہا ہے آپ کو اس دوستی اور محبت کے رشتے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پہلے تو میں اس پہلے کوشچن پہ تھوڑا سا ایڈ کروں گا، پھر اس پہ آتا ہوں. ہماری جو چین کو پاکستان ایک پہلا مسلمان ملک تھا جس نے ایکسیپٹ کیا اور ریکگنائز کیا 50-51 کے اندر، اور تائیوان کو ریجیکٹ کیا، اور اس کے بعد کانسٹنٹلی ہمارا چین کے ساتھ پیپل ٹو پیپل ایک تعلقات ہے. وہ جو کہتے ہیں نا سدا بہار قسم کا ریلیشن شپ ہے، اور اس کی ریزنز ہیں، اس کی اسٹریٹجک ریزنز بھی ہیں، اس کی اکنامک ریزنز بھی ہیں. اسٹریٹجک تو موٹی سی ریزن یہ ہے کہ چائنا کو آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے یونائٹڈ نیشن کا ممبر بھی نہیں بننے دیتے تھی یہ ویسٹرن پاورز اور امریکہ وغیرہ. پاکستان تھا جو زور لگاتا تھا. مجھے میر صاحب یاد ہے جب میں پی ایم اے میں گیا 1965 وار کے بعد، جب میں آئی ایس ایس بی میں ٹیسٹ کے لیے گیا تو وہاں ہمارے بہت ٹیسٹ ہوتے ہیں لیفٹننٹ بننے کے لیے. تو ایک یہ گروپ ڈسکشن تھی اور اس میں یہ تھا کہ از یونائٹڈ نیشن اے یوزفل انسٹیٹیوشن اور اے یوز لیس انسٹیٹیوشن. میں اس وقت کو 20-22 سال کا تھا. تو میں نے کہا جی یہ فائدہ مند نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا چین ایک اتنا بڑا ملک ہے اور وہ اس کا ممبر نہیں ہے. اور میں نے کیوں کہا؟ چونکہ میں ریڈیو سنتا تھا، میں حکومت کی باتیں، میں پاکستان کے لوگوں کی خواہشات، اور دوسرا میں نے کہا کشمیر کا مسئلہ اس نے حل نہیں کیا. تو دی پوائنٹ از کہ پاکستان نے انویسٹ اس وقت کیا، اور پاکستان کا بڑا فائدہ ہے، بڑا ملک ہے، پڑوسی ہے، ساری باتیں کہ، لیکن اس میں چائنا کا بھی فائدہ ہے. اور چائنا کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو اسٹریٹجک ہے کہ یعنی چائنا کا کوئی ایمبیشن نہیں ہے کہ وہ انڈیا کو فتح کرے گا جا کے، کوئی اگریسو، لیکن چائنا کو یہ پتا ہے کہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے انڈیا کو عام کیا جا رہا ہے. سو دیٹ از ون ایریا اس کی. سیکنڈ از دس کوریڈور کی جو آپ بات کریں اور کہہ رہے ہیں کہ کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے، یہ ایک گیم چینجر ہوگا. یہ کوریڈور جو آپ کو اوپر سے نارتھ سے ساؤتھ کو ملائے گا نا، آپ اگر ویسٹرن چائنا سے آپ نے اگر کوئی شپمنٹ لے کے آنی ہے نیچے اس کے اندر GCC کنٹریز کے اندر، جہاں 1,50,000 سے زیادہ چائنیز ہیں، 2,000 سے زیادہ فرمز ہیں، تو یہ فاصلہ پڑتا ہے تقریباً 21,000 کلومیٹر. یعنی شنگھائی سے یہاں تک گوادر تک بنتا ہے تقریباً 16,000 اور 5,000 آگے. اور اگر وہ سٹریٹ آئیں تو یہ تقریباً 2,000 کلومیٹر ہے. اتنا ڈیفرنس ہے، 2,036 کلومیٹر وہ جو میں نے اس کے اوپر دیکھا. تو یہ تو اگر ادھر ان کو بریک تھرو مل جاتی ہے ان دی عربین سی اور نیچے انڈین اوشن میں، اور ادھر ایک کوریڈور وہ نیپال اور بنگلہ دیش اور اس طرف سے بھی وہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر جو چائنا کی انسرکلمنٹ کے لیے ساؤتھ چائنا سی میں بات چیت ہو رہی ہے، اس سے یہ نکلنے کی بات کرے گا. یہ امریکہ کو آبویسلی پسند نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں چائنا ایک ایمرجنگ طاقت ہے اور وہ ان کے رائیول تو ضرور ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن امریکہ کی جو اس وقت پریارٹیز ہیں، نمبر 1 ان کی یہ ہے کہ وہ اپنا سٹیٹس یونیپولر ورلڈ والا رکھنا چاہتے ہیں. نمبر 2 وہ یہ چاہتے ہیں کہ چائنا کو چلنے تو دیا جائے لیکن کنٹرول میں. تیسرا ریسرجنس آف سوویت یونین ان دی فارم آف رشیا نہیں. اور جو آخری ہے وہ ہے سعودی اس کی اسرائیل کی سیکیورٹی وغیرہ. اس کے اندر اگر یہ چائنا کوئی حد سے امبیلنس کر دے گا ورلڈ کا، جو یعنی امریکہ کی پکی خواہش ہے کہ یونیپولر ورلڈ کا سٹیٹس توڑا نہ جائے، اور اگر وہ ٹوٹتا نظر آیا تو اس کے اوپر پھر ان کو یہ پریشانی ہوگی. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے ہم اپنے اس ویژن کو عملی شکل پہنا سکیں. کیونکہ فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے جب ایک برلن سے بغداد تک ریلوے لائن بچھانے کی بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا یہ گیم چینجر ہوگا. اس کے اوپر پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی تھی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ود آل کاشنز وی شوڈ موو فارورڈ. یہ دونوں کے انٹرسٹ میں ہے، ہمارے انٹرسٹ میں زیادہ ہے. ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری صاحب، جنرل قیوم صاحب نے امریکہ کی بات کی تو پچھلے 12 سال میں 2002 سے لے کے 2015 تک پاکستان کو امریکہ نے اباؤٹ $31 بلین 31 ارب ڈالر کی امداد دی ہے. اب یہ جو 51 معاہدے آج ہوئے ہیں ان کی مالیت بتائی جا رہی ہے 46 بلین ڈالر، 46 ارب ڈالر.
تو ایک طرف پچھلے 12 سال میں امریکہ کے 31 ارب ڈالر ہیں اور دوسری طرف یہ چائنا کے 46 ارب ڈالر ہیں. اس کا کیا کمپیریزن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میں ایک تو عرض کروں کہ جو اہمیت کی آپ نے بات کی، پاکستان ایک بڑی لمبی جنگ سے تقریباً نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے دہشت گردی کے خلاف. اس دہشت گردی کا جنگ کا اثر چین کے مغربی پروونسز پہ بھی پڑ رہا تھا. تو اس وقت ایک ایسا پرومس ہے جو دونوں ملکوں کو ایک اچھا وقت نظر آ رہا ہے، آنے والا جو وقت ہے اس کو پھر 46 بلین ڈالرز کے ساتھ یا 50 ارب ڈالر کے ساتھ ایک ایسا فسکل انپٹ ملا، جبکہ پاکستان تیار ہے اپنے اگلے مرحلے میں جانے کے لیے بحیثیت قوم، اپنا اکنامک ٹرن اوور لانے کے لیے. تو یہ دو اہمیت ہوگی، یعنی ایسے وقت میں جبکہ جنگ ختم ہونے جا رہی ہے ایک سکسیس کے ساتھ، اور اس وقت چین کا آنا اتنے بڑے پروجیکٹ کے ساتھ ایک بہت معنی خیز چیز ہے اور بڑی یوزفل چیز ہے، بڑی اچھی پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند ہے. دوسرے آ جاتے ہیں آپ کے سوال کے اوپر. دیکھیے 31 ارب ڈالر جو تھے جو اس نے دیے امریکہ نے، انہوں نے ان جنگوں کے لیے دیے جو کہ پاکستان نے جنگیں ان کے بیعاب پہ لڑیں. آج پاکستان کی ضروریات مختلف ہیں، آج چین کی ضروریات مختلف ہیں. یاد رکھیں امریکہ چین کو افغانستان کے اندر ایک ذمہ داری تفویض کرنا چاہتا تھا. وہ کہتا تھا میں جا رہا ہوں، کم از کم تم آؤ اور اس ملک کے اس خطے کی اسٹیبلٹی کے اندر خصوصی طور پر افغانستان کی اسٹیبلٹی میں اپنا رول ادا کرو. چوتھا، یہ جو 46 ارب ڈالر ہیں یہ اگلے ایک دم سے ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے ہیں، یہ پروجیکٹ بیسڈ ہیں پہلی بات. دوسرا، یہ ابھی سے لے کے اگلے 15 سال تک کے پروجیکٹس ہیں. یہ تخمینہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ جو اکنامک کوریڈور ہے یہ کم از کم 10 سے 15 سال کا ٹائم لے گا مکمل ہونے کے اندر، کیونکہ مشکلات اس میں بنانے میں بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے یہ ایک بڑی ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک کنٹینیوئنگ پراسپیرٹی کی طرف سفر ہے پاکستان کا، جو کہ چین کی طرف سے پاکستان کی طرف آ رہا ہے. اتنے بڑے پروجیکٹس کے اندر 51 پروجیکٹس کے اندر اب کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہے کہ جو مواقع ہیں جابز کے، اکنامک ایکٹیویٹی کے، اس ساری انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کے، یہ سب وہ چیزیں جو کہ پاکستان کے لیے بالکل میں سمجھتا ہوں ایک ایسے وقت کے اندر جب کہ کہیں اور سے کچھ نہیں مل رہا تھا تو چین نے وہ 46 ارب ڈال کے کمٹ کر کے، ڈالنے نہیں ایک لا کے ڈال دیے، کمٹ کر دیے کہ میں اگلے 10 سے 15 سالوں میں آپ ان پروجیکٹس کے اوپر خرچ کروں گا. میرا خیال ہے ایک بڑی خوشائند بات ہے. پاکستان کا مقابلہ چین کا مقابلہ امریکہ کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. دونوں ہی پاکستان کے لیے ضروری ہیں. یہ ایکسکلوسیو ریلیشن شپ نہیں ہے کہ ایک کو ہٹائیں گے تو دوسرا آ جائے گا، ایسی بات نہیں ہے. دنیا اپنے لیے تمام رستے کھول رہی ہے. ہم رستے بند کر کے ایک یا دو رستے بند کر کے ایک کھولنے کے حق میں نہیں ہے. ہمیں تمام رستے کھلے رکھنے ہیں. تو اسی کے اندر اگر ترقی اور امن آئے گا، اگر ترقی آئے گی تو امن آئے گا، اور اگر ترقی اور امن آئے گا تو پورے ملک کے لیے، پوری دنیا کے لیے اور خصوصی طور پر امریکہ کے لیے بھی وہ ایک خوشائند بات ہوگی. اچھا قاضی صاحب، جو چائنیز پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے پاکستان آنے سے پہلے سعودی عرب کے کنگ سلمان سے فون پہ بات کی، اور واشنگٹن پوسٹ کا ایک آرٹیکل میرے سامنے ہے جس میں یہ کہا گیا کہ جی یمن کرائسس میں بھی جو چائنا ہے اس کا گروئنگ گلوبل پاور کا امیج جو ہے وہ کھل کے سامنے آ رہا ہے، کیونکہ اس میں ان کو اس کا شاید وہ کردار نظر آ رہا ہے. اور 2 سال پہلے جو یمن کے پریزیڈنٹ تھے منصور ہادی، انہوں نے چائنا کا وزٹ کیا تھا، اور ان کی یہ جو اس وقت صدر پاکستان آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ایک ملاقات بھی ہوئی تھی، اور اس میں بہت سی باتیں ہوئی تھیں. اور جب یہ کرائسس شروع ہوا تو 500 چائنیز کو وہاں سے ایویکویٹ بھی کیا گیا، وہ وہاں پر موجود تھے. تو چائنا جو ہے وہ یمن کے کرائسس سے نکالنے کے لیے پاکستان اور سعودی عرب کی کوئی ہیلپ کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں ایک کامنٹ جی بالکل پہ اپنا ایک وہ ریاکشن دے دوں گا. کہا گیا کہ امریکہ نے پاکستان کو 31 بلین ڈالر کیا کولیشن سپورٹ فنڈز کے ذریعے، 31 تو خیر نہیں بنتے ہیں، اور کولیشن سپورٹ فنڈ کی بات نہیں کی، ٹوٹل ہاں ابھی تک تو ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اتنا دیا یا نہیں دیا. لیکن ہماری جو اکنامک رپورٹس اور سروے کے مطابق جتنا بھی امریکہ نے دیا ہے 100 بلین سے زیادہ ہمارا نقصان بھی ہوا ہے. وار آن ٹیرر اور لاسٹ اپرچونٹیز وغیرہ وغیرہ، جو انٹرنل ڈس یونٹی، اور بلکہ یہاں جو یہ اٹیکس ہوئی ہیں جو اس سے کنیکٹڈ ہے، تو اس کا آن بیلنس تو شاید ہمیں نقصان ہوا بجائے فائدے کا. اور اس لیے نقصان ہوا کیونکہ ہماری گورننس میں کوئی وہ امپروومنٹ نہیں آئی. اب انشاءاللہ آئے گی، وی کین اونلی ہوپ. چین کی طرف سے ابھی یہ 46 بلین جو ہیں، اور وہ بھی
most of it is on commercial basis لیکن ہے concessional loans پہ, and those concessional loans جو ہیں اس کا بہت فائدہ ہمیں ہوگا بشرطے کہ ہم وہ کریں جس سے یہ پارٹنرشپ جو ہے آگے جا سکے. جہاں تک یمن کا سوال ہے, چین تو ابھر رہا ہے ایز اے میجر پلیئر آن دا ورلڈ اسٹیج, لیکن چین نے یہ جو یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن جو حال میں ابھی پاس ہوا اس کی ووٹ کو نہ دیکھیں. ووٹ تو انہوں نے ہاں کہہ دیا کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ وہ اختلاف نہیں چاہتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں ہوتھیوں کی کانڈمنیشن نہیں کی ہے. سیکنڈلی انہوں نے کہا کہ اس کا پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہونا چاہیے اور یمن کی یونٹی بالکل ہونی چاہیے, اور یہ وار کے ذریعے جنگ کے ذریعے نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ریزولوشن چیپٹر 7 کے تحت یہ پاس ہوا ہے, اگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے اور اگر رپورٹ جاتا ہے واپس سیکیورٹی کاؤنسل کی, یہ اس کے اوپر وہ نہیں ہوا کیونکہ ہوتی تو اب بھی لڑ رہے ہیں اور ریزسٹ کر رہے ہیں اور کوئی جنگ بندی نہیں ہوئی ہے اور ان کی طرف سے بھی انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے, تو اگر وہ نہیں ہوئی اور کوئی اور ریزولوشن پیش ہوتا ہے انکریزنگ دا پریشر, تو میں سمجھتا ہوں روس جس نے ایبسٹین کیا اور چین جس نے اپنے کوالیفیکیشنز اپنے آبزرویشنز کے ساتھ انہوں نے اس کی حمایت کی, شاید وہ اپنے ہی موقف پہ نظر ثانی کریں گے اور ابھی سے وہ شاید پارٹیز کو بتا رہے ہوں گے کہ دیکھیں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ جو 4 نکاتی پلان تھا کہ بھئی جنگ بندی ہو, ہیومینیٹیرین اسسٹنس فراہم کیا جائے ان کو جو زخمی, اور پھر وہ ڈائلاگ ہو, اور آخر میں ایک کوشش ہونی چاہیے کہ وسیع البنیاد حکومت جو ہے تشکیل پائے جس میں سارے شامل ہو حتی الامکان. یہ بہتر اپروچ ہے بجائے اس کے کہ عسکری سولوشن ڈھونڈنے کا. اچھا, یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہ جو سعودی عرب کی بات ہو رہی ہے تو ہم ایک ایسے سعودی صحافی سے بات کریں گے جو کہ کچھ دن پہلے تک یمن میں موجود تھے اور وہ آخری صحافی تھے جنہوں نے کہ یمن کے صدر منصور ہادی کے ساتھ ان کا جو عدن میں صدارتی محل تھا وہاں آخری ملاقات ان کے ساتھ کی, ان کے وہاں سے بھاگنے سے پہلے. تو ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم سعودی گزٹ کے ڈپٹی ایڈیٹر ان چیف فہیم الحامد سے بات کریں گے. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. چین کے صدر کے دورے پہ ہم بات کر رہے ہیں, لیکن چین کے صدر پاکستان آنے سے پہلے انہوں نے سعودی عرب کے کنگ سلمان کے ساتھ فون پہ بات کی اور وزیر اعظم نواز شریف چین کے صدر کا دورہ مکمل ہوتے ہی سعودی عرب جا رہے ہیں. تو سعودی عرب کی اہمیت ابھی بھی ہے, یمن کا کرائسس جو ہے اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرنی ہے. تو آج ہم بات کریں گے سعودی عرب کے ایک صحافی, سعودی گزٹ کے ڈپٹی ایڈیٹر ان چیف ہیں فہیم الحامد, جو کہ آخری صحافی تھے جنہوں نے منصور ہادی کے ساتھ بات کی. تو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم مسٹر فہیم الحامد. You are the last journalist who met Yemeni President Mansoor Hadi in his palace in Aden. First of all, please tell us something about your meeting with Mr. Hadi and how did he escape from Aden? Well, thank you very much, Brother Hamid, for giving me this opportunity to speak to a very prestigious TV channel in Pakistan, which is very widely seen in Saudi Arabia and Gulf states. In fact, as you mentioned, I was not the last journalist, but I was the first and last journalist who spoke with President Hadi before 48 hours of the attack on Ma'ashik Palace, which he made for temporarily presidential palace. In fact, I had a very detailed meeting with him. It lasted for almost 2 and 45 minutes. I find him disturbed. I find him worried, and I found him also determined to continue and to fight al-Houthis. However, the president of Yemen was very much concerned when I talked to him about the conspiracy organized by the Iranians in supporting Houthis with weapons and ammunition, not only to occupy the capital of Yemen,
but also to advance and control Aden, which he announced that it's the temporarily capital of Yemen by the time the original capital will be liberated. President Hadi, whom I met after 24 hours, if I'm not mistaken, he has been taken to a safe place when the militia of Saleh used for the first time the Air Force to bomb the Ma'ashik palace, which was a turning point in the war, because Air Force was not used till that minute for the internal war between Houthis and the legitimate army officers or Yemen army. The Air Force of Saleh militia bombed Ma'ashik, and he was forced to take him to a safe place. Then he was rescued by the honorable people, and he has been taken Saudi Arabia, and by that Saudi Arabia saved the legitimacy. Saudi Arabia played a role in maintaining peace and tranquility in Yemen. Okay, Mr. Fahim Al-Hamid, please tell me, is it correct that Mr. Hadi, the president of Yemen, escaped from Aden? He escaped from his palace in burqa? Well, you know, this is something that I don't know from where you have revealed. I know, Brother Mir, that you have your own intelligence, but yes, President Hadi, he was put under house arrest, and he was giving me details of how the Houthis has really played a dirty game with him by not allowing him the water, by not allowing him the food, and they used the policy of tajwi', we call it, the Hungarization of the president, because the president has two circles of defense of his the remaining of the Republican Guard. So the first circle has fallen, the second circle has fallen, because as the president was telling me, a lot of militia of Houthi used to come and fire openly. So the last circle of his defense remains and fight till the last minute, and God has given him the chance to escape wearing the burqa, because there is no other way to escape. By the way, you know, the Minister of Defense also escaped, Mr. Al-Subaihi. He's the second man to escape. He managed to give his the people who are surrounding him, he gave two sleeping spell. Okay. Sleeping tablet. Okay. So they fall asleep, and he managed to run. Okay. Now, Saudi Arabia is blaming Iran for interfering in Yemen. So you have visited Yemen. Can you tell us, have you seen any evidence with your own eyes that Iran is interfering in Yemen and directly providing arms and ammunition to the Houthis? Brother Amir, you know, we should speak not only with word, we should give action also and evidence, because enough is enough, you know. We should address the Pakistani public opinion and international public opinion. Brother Mir, the Iranian government has signed an official, which is of course unofficial, unlegitimate agreement, aviation agreement with Houthis, in which there is every day 2 flights coming from Tehran to Sana'a, and 2 flights going from Sana'a back to Tehran. So please, I would like to address the Pakistani nation, the public opinion, the rationalists, the peace lovers. What is the aviation process between Iran and Yemenis? How many Yemenis going to Iran? How many Iranians coming to Yemen? If it's from Pakistan to Saudi Arabia, yes, might be 4 flights, might be 5 flights. There is 2 million expatriates in Pakistani living in Saudi Arabia. There is 3 million
Yemeni expatriate living in Saudi Arabia. So if there is 5 or 6 flights, it's very logical. I was told by the Minister of Aviation and Transportation of Yemen, Mr. Badr Basalama, that those agreement, which was illegitimate because Houthi has no legitimacy, all those aviation aircraft were carrying weapons, ammunition, because they are not carrying flowers. They were, Saudi Arabia has built Yemen, and Iranian were destroying Yemen. Okay, now tell us, is there any genuine threat to the Haramain al-Sharifain? What is the connection between the crisis in Yemen and the security threats to Haramain al-Sharifain? I mean, I will definitely answer this question, and I strongly feel and I strongly believe that all Pakistani nation, they are with Saudi Arabia, because Pakistanis has the love and affection towards Haramain Sharifain. For the normal Pakistani, Abha and Dammam and Riyadh and Taif, it's not in his geographical agenda. For a normal Pakistani, Mecca and Medina is it the highest in his agenda. So when we speak about to defense Al-Haramain, we are meaning that Ard al-Haramain, Saudi Arabia is Kingdom of Saudi Arabia, is Ard al-Haramain. So Ard al-Haramain is stationing the 2 holy haram. Anything, any threat cross the boundaries of Saudi border is a threat to Ard al-Haramain. Saudi Arabia has 2 holy haram. So God forbid if Saudi Arabia has no 2 holy haram. So what's the difference between Indonesia and Saudi Arabia and Indonesia and Pakistan? Our religious values, our religious wealth, our religious approach added a lot for us because we are hosting the 2 holy haram. So when we say, or the Pakistani people say that we should defend the 2 holy haram, and you are asking what's the connection between the 2 holy harams and Yemen crisis, it has a major connection because we are speaking about Ard al-Haramain. Ard al-Haramain is al-Mamlaka al-Arabiyya Saudiya. And I wonder if you are reading the Persian, the Iranians media, they are trying to change the facts. They are all of them saying that we want to occupy Mecca and Medina. They can't do that. They are dreaming of that. Okay. Now, some people say, I have last 2 very small questions. Some people say that Saudi Arabia is interfering in Yemen. What do you say? We are involved in the Desert Storm operation as per the request of the legitimate president to save the Yemeni nation and to abide by the Arab Defense Pact. This has to be clear for everybody, and I hope that the Pakistani nation understand that Saudi Arabia is not warrior country. Saudi Arabia is peace-loving country. Go to the history. Brother Mir, you are a very good reader to the history. Saudi Arabia never been to any war, but as Prince Saud al-Faisal said, and you remember, Brother Mir, if war drums is allowed, we will be in the front line. And let them make no mistake, the Houthis, the militia of Saleh, and the Iranians, that they are not going to succeed in destabilizing Yemeni's security, and we are there to save the legitimacy of Yemen. Okay, it's a hard statement, maybe a very sweeping statement. Maybe you have the right to say because you are the eyewitness of many events. But my last question, Prime Minister Nawaz Sharif is coming to Saudi Arabia very soon. What do you want from Pakistan? Well, what we need from Pakistan, in fact, we don't need from Pakistan. Pakistan is automatically and theoretically and practically with Saudi Arabia historically. You know, I can say this for granted. You know, Pakistan, since its creation, was with Saudi Arabia throughout. And I can say this also with authority.
that Saudi Arabia was with Pakistan during all their crises. Now Saudi Arabia at the war. What we are asking our Pakistani brother to support us politically, militarily, and also to come in one boat to show the strength of Saudi-Pakistan strategic partnership, and we are sure that the government of His Excellency, the Prime Minister of Nawaz Sharif, after his policy statement, clarifying things, after the Parliament resolution, after Pakistan announced total support of United Nations resolution, I think we are now going parallel in the political arena and looking forward for more support. Thank you very much, Fahim Al-Hamid. Thank you very much. بہت بہت شکریہ. جنرل قیوم صاحب, آپ نے ان کی بات سنی. میں نے زیادہ لمبی بات نہیں کی ان سے کیونکہ ہمارے پاس وقت بھی کم ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے, اب وزیر اعظم نواز شریف سعودی عرب جا رہے ہیں تو UN ریزولوشن, سیکیورٹی کونسل ریزولوشن کے بعد اب پاکستان واقعی سعودی عرب کی فوجی امداد کر سکے گا؟ آپ نے کہا کہ آپ نے لمبی بات نہیں کی, اس پہ میرے اپنے کمنٹس ہیں. اچھا, لمبی ہو گئی ہے. اچھا, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں ہماری جو فارن پالیسی ہے نا, اس کے فنڈامنٹل 4-5 پوائنٹ ہیں. قاضی صاحب تو ماشاءاللہ اس کے اوپر ایک اتھارٹی ہیں. پہلی بات یہ ہے نان انٹرفیرنس. نمبر 2 ہے نو ایگریشن اگینسٹ اینی اسٹیٹ. نمبر 3 ہے کہ UN چارٹر کو ہم فالو کریں گے. نمبر 4 یہ ہے کہ پیس کیپنگ, انٹرنیشنل پیس کیپنگ میں ہمارا ایک رول ہوگا. اور لاسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سپریسڈ نیشنز جو بھی ہوں ان کے ساتھ ہماری مارل اور پولیٹیکل ڈپلومیٹک سپورٹ ہم دیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ UN کا جو مسئلہ ہے, جہاں تک سعودی عربیہ کی اپنی سیکیورٹی کا تعلق ہے, وہ تو ہم نے بالکل ڈنکی کی چوٹ پہ کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. اور ابھی جب پرائم منسٹر بھی جائیں گے تو یہ انہی پیرامیٹرز کے اندر رہیں گے. ہم UN کے چارٹر کو وائلیٹ کر کے تو یمن کے اندر کسی لڑائی میں شامل نہیں ہو سکتے, یہ تو بالکل واضح ہے. لیکن آئی تھنک ابھی چیزیں ہم ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اور ہم ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ان کے فیور میں بھی نہیں ہے. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ملٹری از نو سولوشن. ملٹری ایکشن جو ہے وہ پولیٹیکل میٹرز کا سولوشن نہیں ہے. اور اگر سعودی عربیہ امپلیکیٹ ہوگا یا ان کے ساتھ GCC کا کوئی کنٹری امپلیکیٹ ہوگا وہاں, تو وہ ایک ایسی دلدل ہے جس سے نکلنا مشکل ہے. تو آپ کے جو دیکھیں نا آبجیکٹیوز اٹینیبل ہونے چاہیے, ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے, آپ کی ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے. اس کے مطابق ملٹری ایکشن سوٹ نہیں کرے گا, اور یہی ہماری سٹانس ہے. شہزاد چوہدری صاحب, کیا چائنا جو ہے اس کرائسس میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے چائنا کا بہت انفلوئنس ہے اس سارے علاقے میں. دیکھیں چائنا کا جو رول ہے, اس سے پہلے بھی جو خبر آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ جب یہ پاکستان اس کا گو میں تھا کہ ہم یمن کے معاملے میں کیا کریں, تو جو ایڈوائس آئی تھی ادھر سے یا جو خیال کا اظہار تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کو اس جنگ سے باہر رہنا چاہیے. چائنا اسی چیز کو پرسسٹ کرے گا اور یہی کہے گا کہ کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے. چائنا خود کسی جنگ کا حصہ اس طریقے سے نہیں بنتا. ان کی بات آپ نے سنائی ہمیں, ہم ان کی بات کی قدر کرتے ہیں کیونکہ ان کا اپنا اوپینین ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر سعودی عرب کی بات ہو تو پاکستانی مختلف طریقے سے ضرور سوچتے ہیں, لیکن ہم عرب لیگ کا حصہ نہیں ہیں. اگر وہ عرب لیگ کے ایک فیصلے کے تحت وہاں پہ فوج لے کے گئے ہیں تو ہم عرب لیگ کا حصہ نہیں ہیں. سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات البتہ اپنے طور پہ موجود ہیں. عرض حرم کو خطرہ نہیں ہے. اچھا, اور سب سے بڑھ کے آج جب آپ 46 ارب کی بات کر رہے ہیں اور آپ نے اکنامک کوریڈور گوادر ٹو کاشغر کو لنچ پن بنا دیا ہے, ایک سینٹر آف گریوٹی بنایا ہے اپنے اکنامک ٹرن اوور کا, تو پھر کیا کریں کہ ہم پھر ایران کے بارڈر پہ جا کے اپنی فوجیں لگا دیں تاکہ ادھر بھی ایک جنگ لڑی جائے, ایک یمن میں لڑی جائے, ایک فاٹا میں لڑی جائے, تو 3-4 جگہ پہ, اور ایک اندرون ملک لڑی جائے تاکہ سیکیورٹی مینٹین ہو. تو یہ 46 ارب کہاں جائے گا اگر جنگ ایران کے بارڈر پہ اللہ نہ کرے کبھی ہو. لیکن اگر آپ کو یہ ضرورت پڑ جاتی ہے کہ وہاں فوج کھڑی کرنی ہے کیونکہ آپ نے اس قسم کے انوائرمنٹ کریٹ کر دیا ہے, ایک کا ساتھ لیتے ہوئے دوسرے کے ساتھ دشمنی مول لے لی ہے, تو پھر آپ کو فوجیں کھڑی کرنی پڑیں گی. یہ وہ سوالات ہیں جو کہ آج پاکستان کی حکومت کو اور وزیر اعظم صاحب کو جب وہ جائیں گے اپنے ساتھ لے کے جانے. اچھا, اب ایک بہت اہم سوال پیدا ہو گیا کہ اتنی جو بڑی چائنیز انویسٹمنٹ آ رہی ہے پاکستان میں $46 بلین کی, تو ظاہری بات ہے بہت سے چائنیز ایکسپرٹس بھی آئیں گے, انجینئرز بھی آئیں گے, ورکرز بھی آئیں گے. تو ٹائمز آف انڈیا جو ہے یہ میرے پاس ہے جی, ٹائمز آف انڈیا نے ان کی سیکیورٹی کا سوال اٹھا دیا. تو یہ قاضی صاحب میں آپ سے بات کروں گا, لیکن ایک چھوٹا سا مجھے وقفہ لینا ہے. ہو سکتا ہے تھوڑا سا لمبا ہو جائے لیکن چھوٹا ہی ہوگا. ایک وقفے کے بعد قاضی صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ جو چائنیز انویسٹمنٹ آئے گی, تو چائنیز ایکسپرٹس آئیں گے, ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ ہم کیسے کریں گے, کیونکہ ماضی میں پاکستان میں چائنیز انجینئرز پر بڑے حملے ہو چکے ہیں, ان کو اغوا بھی کیا جاتا رہا ہے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.
ویلکم بیک. قاضی صاحب, ٹائمز آف انڈیا کہہ رہا ہے جی کہ چائنیز پریزیڈنٹ جو ہیں وہ پاکستان آئے ہیں تو ان کو پتہ نہیں کیسے پتہ چل گیا, لیکن انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک تو وہ نواز شریف صاحب سے کہیں گے کہ ہم اتنی ہیوی انویسٹمنٹ لا رہے ہیں تو جو ہمارے ورکرز ہیں ان کی سیکیورٹی کا بندوبست کریں, اور دوسرا جو شنکیانگ پروونس میں جو ملیٹنسی ہو رہی ہے اس کو بھی روکیں. جی, یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے, تو اس لیے انہوں نے اس پہ وہ اٹینشن ڈرا کیا ہے, لیکن یہ بات چیت ہماری ہوئی ہے, پاکستان نے ایکشنز بھی لی ہیں, اور ایک کوریڈور پروجیکٹس کے لیے بطور خاص ایک وہ ملٹری کی طرف سے وہ تعینات ہوں گے, فوجی دستے, یونٹس ٹو پروٹیکٹ دا پروجیکٹس, پروٹیکٹ دا ورکرز. یہ سارے جو ہیں انتظام ہم نے کیے ہیں, اور اگر چینی مطمئن نہ ہوتے تو وہ کبھی دستخط بھی نہ کرتے. قاضی صاحب, آپ امریکہ, چائنا, انڈیا تینوں جگہ پہ سفیر رہے ہیں, کیا انڈیا میں یہ جو چائنیز پریزیڈنٹ کا دورہ ہے اور اتنی ہیوی انویسٹمنٹ پاکستان میں ہو رہی ہے, انڈیا میں کوئی اس پہ پریشانی ہوگی؟ نہیں, پریشانی تو اپنی جگہ ضرور ہے, لیکن یہ ہندوستان کے تعلقات جو ہیں چین کے ساتھ وہ بھی بڑھ رہے ہیں. انہوں نے بھی کافی اپنے پروجیکٹس کیے ہیں, اور جس طرح یہ کاشغر اور گوادر کا پروجیکٹ ہے, اسی طرح چین وہ ایسٹرن کوریڈور بھی کر رہے ہیں بٹوین یونان, وہ کنمنگ ان کا, اینڈ وہ برما اور یہ بنگلہ دیش, اور ہندوستان کو بھی وہ انہوں نے کہا موسٹ ویلکم ٹو جوائن. لیکن ہندوستان جو ہے وہ سوچتا ہے کہ ہمارے اپنے اس قسم کا وہ پروگرام ہونا چاہیے, لیکن ان کے وسائل اتنے نہیں ہیں, حالانکہ ان کی بڑی اکانومی ہے, لیکن چین کی طرح ان کی وہ اثر نفوذ اور اقتصادی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے کرے. تو حالانکہ تھیوریٹیکلی تو وہ بھی شامل ہیں انہی پروجیکٹس میں, اور چین اپنے تعلقات بڑھا رہے ہیں, ان کو بہتر کر رہے ہیں ہندوستان کے ساتھ. لیکن یہ جو پروجیکٹ بن رہا ہے پاکستان کے ساتھ, کوریڈور, اور اسی طرح ایسٹ میں کوریڈور, تو وہ انڈیا یہ محسوس کرے گا کہ یہ ہمیں سراؤنڈ کر رہے ہیں. اور اسی طرح وہ سلک روٹ کا جو سمندری راستہ ہے, ایک وہ بری راستہ ہے, ایک سمندری راستہ ہے, تو وہ اپنے آپ کو وہ سمجھیں گے, اور امریکہ کے ساتھ وہ مشورہ کر رہے ہوں گے اس پہ کہ بھئی اس کے آخر کیا امپلیکیشنز ہیں. وہ خدشات ہوں گے ان کے. جلال صاحب, مختصراً یہ جو پاک چین دوستی ہے, سمندروں سے گہری, پہاڑوں سے بھی بلند, ایک بڑا چیلنج اس کے لیے کیا ہے اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے $46 بلین کی, سب سے بڑا چیلنج کیا ہے اس کے لیے؟ اس کے لیے صرف یہی جو لا اینڈ آرڈر اور ملیٹنسی کی سچویشن ہے نا, یہ ایک اریٹنٹ ہو سکتا ہے. ادروائز لیکن اس کے جو فروٹ ہے وہ اتنا زیادہ ہے اور اتنا اچھا ہے کہ یہ رسک لی جائے گی, اور دیر از نو پرابلم. آئی ایم شیور. لاسٹ پوائنٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, جو چائنا کی کامیابی کا راز ہے نا, وہ ان کی فارن پالیسی کے اندر پناہ ہے, جہاں پیسفل کو ایگزسٹنس, وہ پوری دنیا کے ساتھ اس طرح کر کے. لاسٹ چیلنج کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ چیلنج یہ آ رہا ہے شفافیت. سب سے بڑا امتحان گورنمنٹ کا سٹارٹ ہو جائے گا اب سے, کہ یہ پروجیکٹس جن ملتے ہیں, یہ کمرشل ڈیلز ہیں, یہ بڑی کم پبلک سیکٹر کے اندر ہیں, زیادہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں کمپنیاں اوور نائٹ تو نہیں بن جاتی. کس وزیر کے ساتھ لنکیج ہے, کس کو کون سا پروجیکٹ مل گیا. اچھا, اس سے کنٹروورسی ڈیولپ ہو جائے گی. ہمیں سب سے زیادہ جو پرہیز کرنی ہے اس کنٹروورسی سے ڈیولپ کرنی ہے. یہ آج رسک بھی ہے کہ خدا نخواستہ اگر یہ کام نہیں بنتا اس سے, اور پاکستان کا ٹرن راؤنڈ نہیں ہوتا, تو ہم بولیں گے چین کے ساتھ مل کے بھی نہیں ہوا, $46 ارب کے ساتھ بھی نہیں ہوا. کیا یہ ملک اس قابل ہے کہ اپنے آپ کو بدل سکے؟ بڑی اہم بات کی آپ نے سر, بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا. 3 بڑے چیلنج ہیں پاکستان اور چین کی دوستی کو, اور جو انویسٹمنٹ یہاں پہ ہو رہی ہے $46 بلین کی. اشرف جہانگیر قائد صاحب نے کہا کہ اچھی گورننس ہونی چاہیے, اور جنرل قیوم صاحب کہہ رہے ہیں لا اینڈ آرڈر ایک اس کے لیے بڑا تھریٹ ہوگا, اور ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری صاحب نے کہا ہے ٹرانسپیرنسی. یہ 3 بڑے چیلنجز ہیں, تینوں بہت ویلڈ پوائنٹ ہیں, حکومت کو اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے. پاک چین دوستی کے گیت ضرور گائیں, لیکن جو چیلنجز ہیں ان پہ بھی نظر رکھیں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.